إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے۔ ان میں ایک عظیم نعمت جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے اگر کسی انسان کو گناہوں کی معافی مل گئی اور اس پہ رب راضی ہو گیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان کامیابی کا متمنی ہے تو گناہوں سے بچنے اور معافی اور توبہ کی وجہ سے ہی اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا، حقیقتاً وہی کامیاب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جنہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بعض نیک اعمال کی وجہ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، درمیان میں اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس اگلی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی وہ خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں، جمعے کی ادائیگی کی وجہ سے اگر جمعہ صحیح طریقے سے ادا کر لیا تو اللہ اس ہفتے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، جب وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور فرائض اور نوافل ان پہ دوام کرتا ہے، تو اللہ پورے سال کے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات، ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت جو شیطان انسان کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے نا، اللہ اس کو ہی قید کر دیتے ہیں کہ وہ انسان کو غلط بات کی ترغیب بھی نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، صفدت الشیطان، اللہ شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح جنوں کو بھی، سرکش جن جو ہیں انہیں بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، مقفل کر دیا جاتا ہے۔
فلم یفتح منہا بابن، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ پھر رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، رمضان کے اختتام تک، وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے میدان کھلا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو شرم کر جا، اب تو اپنے آپ کو روک لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں آ کے اس سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو ہمارے کبیرہ گناہ ہیں خدا نخواستہ، وہ جب تک اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں اس بات میں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، یہ خطائیں اتنے ہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو ان عزیز بھائیوں اور بہنوں سے سورۃ زمر کی وہ آیات انہیں یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان بہت زیادتی کی ہے، حد سے بڑھ گئے، بہت سی خطائیں کر بیٹھے، خطاؤں کا شمار ہی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت ہی بخشنے والے مہربان ہے۔ انسان فوراً بڑا خوش ہوتا ہے، لو جی میرے معاف ہو جائیں گے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ شرائط، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگلی آیات میں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیسے وہ بخشے گا، کیسے مہربانی کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم بھٹک رہے ہو، رائے رات سے ہٹ چکے ہو، وَأَنِيبُوا، یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف۔ کیونکہ ہم زندگی کے بہت سے معاملے اللہ کو ناراض کر کے شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوٹ آؤ اس رستے سے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے فرما بردار بنو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو کہ تم پہ عذاب نازل کر دے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہم کیسے پلٹیں، کیا کریں گے تو ہم تیری طرف آ جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن کریم کے حکم کی اطاعت کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفاصیل بتائی ہیں ان احکامات کو مانیں گے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائے گا، ہمارا یو ٹرن اپنے رب کی طرف آ جائے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کچھ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہانے کرے گا، اللہ نے وہ پہلے ہی بیان کر دیا،
کہا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. پھر یہ بات مجھے نہ کہنا نفس یا حسرۃ، مجھے افسوس ہے اپنے آپ پہ، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا. کہا پھر مجھے یہ نہ کہنا. اس وقت اس حسرت کا فائدہ نہیں ہوگا، آج معافی مانگ لو، آج واپس پلٹ آؤ. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. پھر یہ نہ کہنا کہ ہم تو مذاق کرنے والے ہی ہیں. اور آج کتنے بیچارے بد نصیب ہیں، میں انہیں بد نصیب کہوں گا، کہ اسلام کی جب بھی کوئی بات ہو، نماز کی ہو، روزے کی ہو، سچ کی ہو، حلال کھانے کی ہو، ہر بات کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول اللہ کا چہرہ رکھنے کی بات ہو تب مذاق اڑاتے ہیں. رسول اللہ کے طریقہ لباس کی بات ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. اس وقت حسرت اور افسوس سے اپنے آپ کو کوسے گا بندہ. نفس یا حسرت، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے بھی منہ موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور مذاق کرنے والوں میں ہو گیا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. پھر وہ کہے گا اللہ اگر تو مجھے ہدایت دے دیتا تو میں تو متقی بن جاتا. او تقول حین تری العذاب. پھر یہ نہ کہنا جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے پھر میں بڑا اچھا بن کے آؤں گا. تو اللہ پھر جواب دیں گے بلا قد جاءتک آیاتی. کیوں نہیں، تیرے پاس میری نشانیاں، میری آیات، میرے احکامات نہیں آئے تھے. فکذبت بہا، کیوں جھٹلایا تھا انہیں. وکنت من الکافرین، اور ہمیشہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتا رہا. ممکن ہے کوئی بھائی یہ بات سوچے یا کہے، کوئی میری بہن یا بیٹی بات سوچے یا کہے کہ ان مولویوں کو کام ہی صرف ڈرانا ہے. واللہ باللہ ثم تاللہ آنے والے وقت سے خبردار کر رہے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی خوشیاں نہیں چھین رہے، آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا رستہ بتا رہے ہیں. اگر ہم ان بات میں جھوٹ بولیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن جو بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھے گا کہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی، وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے چہرے کو کالا کر دوں گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ہے ہمارے پاس. اللہ کی ندا ہے سورۃ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اپنے رب کے سامنے توبہ کر لو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لو. لیکن توبہ مذاق کی نہیں، توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کرنا. اگر سچی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ان قریب اللہ تمہارے کردار کو دیکھ کے کہے گا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یعنی سارے گناہوں سے اللہ رب العزت انکار کر دیں گے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنائے کہ اللہ ہمارے متعلق ایسا فیصلہ فرما دیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. پھر آگے کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن اللہ ذلیل نہیں کرے گا نبیوں کو اور جو ایماندار نبیوں کے ساتھی تھے، اللہ انہیں ذلیل نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس جنت میں پہنچنے کے لیے جب چار سو اندھیرا ہوگا، اللہ انہیں نور عطا کریں گے جو اسے جنت تک پہنچائے گا. جب وہ نور ملے گا پھر وہ اللہ سے التجا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اس نور کو مکمل رکھنا، ہمیں جنت تک پہنچا دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں،
جو شخص نفاق کی زندگی بسر کرتے ہیں، اسلام میں فائدہ نظر آیا تو مسلمان، کفر میں فائدہ نظر آیا تو العیاذ باللہ اس طرف چل پڑے، اللہ کے حکموں کے انگیز چل پڑے، ان کے لیے یہ نور ایک مذاق بن جائے گا۔ نور آئے گا، وہ چل پڑیں گے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، اچانک ختم ہو جائے گا، بھٹکا دیے جائیں گے، بار بار اسی طرح ہوگا، ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ آج اے امت اسلام، ہم بھٹکنے سے بچ جائیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ فرقان کے اندر جو بات کہتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر ہم اس خوشخبری پہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے اللہ کی تعریف کرتے رہیں تو پھر بھی اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو شخص توبہ کر لے اور ایماندار بن جائے، صحیح ہر اللہ کے حکم کو ماننے والا، اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے والا بن جائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو سابقہ زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوئی تھی، اللہ انہیں بدل کے انہیں بھی نیکیاں شمار کر لے گا۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر کے نیک عمل کرے گا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اللہ اس کی طرف لوٹ کے اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج روزے ہیں، اس میں بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو شرطوں کے ساتھ، ایمان کہ اللہ تیرا ہر حکم مانوں گا، تیرے رسول کے طریقے کو اپناؤں گا، واحتسابا اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ احتساب کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرے کہ یہ غلطیاں ہیں، میں نہیں کروں گا۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس روزے کی وجہ سے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزوں کو ادا کریں۔ اسی طرح رات کا قیام تو نفل ہے، لیکن اگر کسی شخص نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا انہی دو شرطوں کے ساتھ، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی اتنے مواقع ہیں کہ بار بار جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تو جب معافی مل جائے گی پھر اجر انسان کے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اس قیام کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر ہمیں لیلۃ القدر ملے تو سید عائشہ طیبہ طاہرہ، آپ نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ بہترین گھڑیاں اور اوقات ہیں جن میں ہم اللہ کے سامنے مانگ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ معافی نہ لے سکا، جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آئی وہ معافی نہ لے سکا، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت ایسی بربادی سے محفوظ رکھے۔ اس رمضان کو اللہ ہماری معافی کا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا